اس کی تمام پابندی کرنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے ہماری جب روحوں کو جمع کیا تھا تو یہ سوال کیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا تھا کہ بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، اور ایک سوال ہمارے مرنے کے بعد کیا جائے گا کہ من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ تو اب یہ رب کا ماننا اور رب کا معلوم ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو بیچ میں جتنی ہماری زندگی گزر گئی اس میں ہم نے جس کو رب مانا تھا اس کی باتوں پر کتنا عمل کیا اور کتنی نافرمانی کی، تو اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ پیدا ہونے سے پہلے یہ سوال، مرنے کے بعد بھی یہی سوال، تو پھر بیچ میں ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اور بیچ کی زندگی کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ ایمان اور اسلام کا فرق بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو ایمان تو اچھا، ان کا آپس میں تعلق بھی ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط اسلام ہوتا ہے۔ تو آپ مثال کے طور پر ایک بالکل ہی دوسری مثال اگر لے لیں کہ اگر بچہ ہے تو وہ آگ کو دیکھے گا، اور بالکل ہی نومولود یا تھوڑی عمر کا بچہ ہے، وہ آگ کو دیکھے گا تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ ہے کیا، وہ سمجھے گا کوئی کھلونا ہے۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگ خطرناک چیز ہے، تو پھر ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان بن جاتا ہے کہ یہ آگ ہے اور آگ خطرناک چیز ہے۔ تو ہم اس طرح ایمان کا عمل سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی بہتر عمل ہوگا۔ تو یہ وہ آگ ہے جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک آگ ہے جو 70 گنا اس سے زیادہ خطرناک ہے، حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کے بارے میں۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ کیونکہ ہم نے وہ دیکھی نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی ہم بہت کم سنتے ہیں، تو اس سے بچنے کی اس طرح کوشش نہیں کرتے۔ تو اب ایمان یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رازق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ روز حشر میں ہم سے سوال کریں گے، اور وہ روز حساب ہوگا، اس دن ہم تمام باتوں کا سوال جواب ہوگا۔ تو یہ وہ، اور اسی طرح فرشتوں پر، عذاب قبر پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ وہ سارے ایمان ہیں جو جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے ہمارا عمل اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا جائے گا۔ تو جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو عبادات میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور جہاں سچ بولنا ہے وہاں سچ نہیں بول پاتے۔ جہاں اب جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کہیں نوکری کرتے ہیں تو انفیکٹ یہ غلطیاں شروع میں مجھ سے بھی ہوئیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کمپنی کی اسٹیشنری، ایک پینسل اگر گھر لے جاؤں گا میں تو کیا مسئلہ ہے، یہ تو اتنی بڑی کمپنی ہے، اگر میں ایک پینسل یا اسٹیشنری کا کوئی آئٹم گھر لے جاؤں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا، ایک کا مال دوسرے پر حرام کر دیا۔ اس میں یہ تفریق نہیں رکھی کہ غریب کا مال امیر پر حرام ہے، بلکہ دونوں کا مال ایک دوسرے پر حرام کر دیا۔ اور جب مجھے احساس ہو گیا تو بہت توبہ کی کہ یہ تو بظاہر تو چھوٹی سی چیز ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبزی کی دکان پر کھڑے ہو کے لوگ گاجر کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسے تو بیچارے کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس سبزی والے کے پاس تو دن میں 1500 لوگ آئیں گے اور وہ گاجریں کھا کے چلے جائیں گے، اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی بڑی ہر چیز کو حرام کر دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حرام کر دیا۔ تو اس طرح اگر ہم میں سے کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو کاروبار کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں اپنے ملازمین کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں ان سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح ملازم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے مالک کا کوئی مال تو نہیں، یا اس ٹائم کے حوالے سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا اس کے، اور اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گھر میں فیملی کے ہیڈ ہیں، باپ ہیں، تو ہماری وہاں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی اولاد کے حوالے سے میں ان کی دین کی تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ان کو نماز کے مسائل معلوم ہے یا نہیں، ان کو طہارت کے مسائل معلوم ہے یا نہیں، اور اس سے پہلے مجھے خود کو معلوم ہے یا نہیں۔
غسل کیا ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہوتے ہیں، وضو کیسے نامکمل رہ جاتا ہے، اور اسی طرح اپنی ظاہر بچوں کی اصل تربیت تو ماں ہی کرتی ہے، تو ماں کو کتنی دین کی تعلیم ہے، یہ سارے وہ چیزیں جن پر ہم سے سوال ہوگا۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے دن میں کتنا کمایا، کتنی محنت کی اور کتنا بینک بیلنس ہو گیا، یہ سارے سوال نہیں ہوں گے۔ سوال یہ ہوں گے کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی دنیا میں وہ پوری کی یا نہیں کی۔ یہ روپیہ پیسہ یہ تو اصل مقصد ہے ہی نہیں، اصل مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب آئے ہیں دنیا میں تو ضرورتیں بھی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو لیکن ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ان مسائل میں ہم گھرے رہتے ہیں جن کا صرف تعلق دنیا سے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں نہ ملے۔ ہمیں تو صرف اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ رزق کے لیے تگ و دو کرو، صرف اتنا لکھا ہے جگہ جگہ یبتغون من فضل اللہ، اپنے رزق کو تلاش کرو، یعنی وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، صرف ایک تلاش کی حد تک ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزیں انسان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اس کو مل کے ہی رہتی ہیں، ایک اس کی موت اور دوسرا اس کا رزق۔ تو یہ دونوں چیزیں یقینی ہیں۔ ہم تھوڑا سا ہمارا کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہماری زیادہ جو کوششیں ہیں وہ رزق کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے لگی رہتی ہیں۔ ایک تو اس آیت کا آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کرنا تھا، علماء کیا فرماتے ہیں، اور اس آیت کو جا کر بعد میں دیکھیں بھی۔ اور دوسرا یہ کہ فلسطین کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کہ امت کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں کا درد، یا روہنگیا مسلمانوں کا درد، یا کشمیر کے مسلمانوں کا درد، یا جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اور ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اگر ہم وہ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، درد محسوس کرتے ہیں تو کریں کیا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ پوچھیں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ وہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہم سے ضرور پوچھیں گے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ جو ہم نہیں کر سکتے اس کا نہیں پوچھیں گے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ وہ جہاد، جی اصل چیز تو جہاد ہے، تو جہاد ہونا چاہیے، اور تو ہم باقی چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ جہاد کی کوئی صورت اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کوئی چلا جائے اور وہ وہاں کے جہاد میں شامل ہو جائے۔ جب ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آ رہی ہے تو ضرور اس میں حصہ ڈالیں۔ اچھا، جہاد بھی قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم تو سمجھتے ہیں جہاد صرف جان سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاد کے بارے میں فرمایا مال اور جان اور مال دونوں سے جہاد کرو، جان اور مال دونوں سے جہاد کرو۔ تو آج اگر مال سے جہاد ہو سکتا ہے، جان سے نہیں ہو سکتا، تو ہم مال سے کریں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی وہ جہاد تو ہو نہیں سکتا، تو پھر اچھا تو چلے مال بھی ہم نے لگا دیا، کیا دعا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، جب حالات ایسے نہیں تھے، جب جہاد ہو سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد نہیں کیا مکی زندگی میں، پہلا جہاد جو ہے وہ مدنی زندگی میں ہی ہوا تھا۔ تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی سبق ملتا ہے کہ اگر ایسے کوئی حالات آ جائیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو ہم دعاؤں میں یاد کریں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم امت کا حصہ ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دعا کر لی، مال بھی لگا دیا۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ کہ ہم ذکر کریں، آپس میں بیٹھیں تو ہماری فضول گفتگو نہ ہو، ہم آپس میں بھی بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کریں، ذکر کریں، تاکہ یہ سب کو احساس ہونا چاہیے، پوری امت کو احساس ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں، ہمارے ایک دن لائٹ چلی گئی تھی تو ہم پریشان ہو گئے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہاں خون روکنے والی دوائیاں بھی نہیں ہیں، تو وہاں تو اتنے برے حالات ہیں۔ یہ الیکٹریسٹی تو دور کی بات ہے، پانی
की भी मुश्किलात है। ये जंग के मौके पर नहीं, आम दिनों में उनके पास पानी नहीं है। उनको पूरी तरह ब्लॉकेट किया हुआ है, उनको पूरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है ताकि ये खुद यहाँ से छोड़ें अपनी जगह को। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनके दर्द को महसूस करें, उनके लिए दुआएं करें, और जो माली इमदाद हो सकती है वो करें। हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार साथ साथ करते रहें और अल्लाह ताला से मदद मांगे, अपने हालात को ठीक करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद उस वक्त आती है जब इज्तिमाई तौर पर उम्मत जो है वो बेहतर हो जाए। आज इज्तिमाई तौर पर हमारे हालात बहुत ख़राब हैं कि हम मस्जिदों में नहीं आते, हम घर पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, अक्सरियत घर पे भी नहीं पढ़ती। तो हमारी ज़िम्मेदारी अपने लिहाज अपनी तरफ भी है कि हम अपने आप को भी देखें, सबसे पहले अपने आप को देखें, फिर अपने ख़ानदान को देखें, फिर अपने मोहल्ले में बात चलाएँ, लोगों को नमाज की तरफ लेकर आएँ, नेकियों की तरफ लेकर आएँ। बस ये गुजारिश आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।